رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبی ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ مسئلہ ختم نبوت، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی تعویل کے ساتھ بھی نہیں آئے گا۔ تحریک ختم نبوت چلی، تحریک میں پاکستان میں ایک جسٹس تھے، غالباً جسٹس منیر تھا، وہ قادیانی تھا۔ اس تحریک میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، کچھ مسلمانوں پہ مقدمات بنے، انہیں اس جسٹس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو جو مسلمان عوام الناس میں سے پیش ہوتے، وہ ان سے پوچھتا بھی ختم نبوت کی خاطر آپ لوگ نکلے ہو تو ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے؟ تو ختم نبوت کا معنی چند مسلمانوں کو نہ آیا، اس نے اگلے دن اخبار میں بیان چھپوا دیا کہ یہ ختم نبوت کی تحریک چلانے والے اور ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے، انہیں پتہ ہی نہیں ختم نبوت کیا ہے۔ یہ ایسے ہی نکلے ہوئے، یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ ہے۔ چونکہ سرپرستی علماء کی تھی، علماء کی سرپرستی اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور غیر کی ساری کوشش یہ ہے کہ علماء سے ان کا رابطہ کٹ جائے۔ علماء سے رابطہ کٹے گا، علماء سے تعلق ختم ہوگا تو ہر بد دین اور بد مذہب کا وار چل جائے گا۔ تو جسٹس منیر نے بھی یہی وار چلایا، اخبار میں دے دیا کہ یہ مسلمان جتنے ختم نبوت کی تحریک میں نکلے ہوئے ہیں، جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ختم نبوت کیا ہے، انہیں ختم نبوت کا معنی نہیں آتا۔ اللہ جزائے خیر دے امت کے علماء کو۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ سیرت المصطفیٰ حضرت کی سیرت کے اوپر کتاب ہے 3 جلدوں۔ حضرت عدالت میں پیش ہو گئے جج کے سامنے، جج کے سامنے پیش ہوئے، جج کو کہنے لگے کہ جج صاحب، آپ نے کل اخبار میں دیا ہے کہ ان مسلمانوں کو ختم نبوت کی تعریف نہیں آتی، آپ گلاس کی تعریف کر دیں۔ گلاس کسے کہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے جسٹس ہو، تو وہ کہنے لگا جس میں پانی پیا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پانی تو پیالے میں بھی پیا جاتا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، وہ جو لمبا سا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے وہ تو بوتل بھی لمبی ہوتی ہے۔ اگلے دن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار میں بیان چھپوایا کہ پاکستان کے ایک جسٹس کو گلاس کی تعریف نہیں آتی، جو لوگوں سے ختم نبوت کا معنی پوچھتا ہے۔ تو ختم نبوت کی تعریف سادہ سی آسان سی تعریف ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی شکل میں بھی نہیں آئے گا۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پہلے کہتا میں ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، ڈائریکٹ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا میں بروزی نبی ہوں، نبی کی شکل میں ظاہر ہوا ہوں۔ پھر کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں ہی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام۔ مختلف اس نے دعوے کیے اور ہر دعوے میں وہ جھوٹا قرار پایا۔
اور 26 مئی کو وہ بیت الخلاء میں مرا۔ اس حال کا مرض لگا، اتنے پیچس آئے کہ اسی مرض میں آخر پخانہ نکلا اور مر گیا۔ غیر کی ساری کوشش یہ ہے کہ علماء سے اسے جدا کیا جائے۔ جب علماء سے تعلق نہیں ہوگا تو باہر چل جائے گا۔ یہ پچھلے دنوں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا کہ قادیانی اذان۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، پوری اذان قادیانیوں نے دی۔ قادیانی یہی اذان دیتے ہیں جو ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ وہ اذان دینے کے بعد وہ کہنے لگا دیکھو جی قادیانی بھی یہی اذان دیتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سارے اذان دیتے ہیں، یہی نماز پڑھتے ہیں قادیانی، یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ علماء ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جو عام سادہ آدمی وہ تو پھنس جائے گا اس بار۔ ایسا دجل و فریب کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان پہ قادیانی ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا بنے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ان علماء کی بات کو نہ مانو، خود تحقیق کرو، ان کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ ایک آدمی فوج میں تھا، لیفٹیننٹ یا کرنل کے عہدے پہ تھا، اس کے اوپر قادیانیوں نے بڑا کوشش کی، وہ کسی طرح قادیانیوں کے جال میں نہ پھنسا۔ آخر اس کو ایک عورت نے کہا کہ تو ایسا کر، تو استخارہ کر لے کہ غلام محمد قادیانی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے۔ اس نے کہا میں استخارہ کروں گا۔ اس نے جب استخارہ کیا تو استخارے میں غلام محمد قادیانی اسے سچا نبی نظر آیا، وہ قادیانی بن گیا۔ قادیانی بننے کے بعد اس نے بہت سارے مسلمانوں کو قادیانی بنایا کہ جی میں نے تو استخارہ کیا ہے اور استخارے میں یوں آیا ہے۔ علماء سے بڑی بڑی بحثیں کرتا رہا۔ آخر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے امیر رہے، ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ حضرت میں نے تو یہ دیکھا اس لیے میں قادیانی ہوا ہوں، بہت سارے لوگوں کو قادیانی بنا لیا ہے، اور آپ بھی میری بات مان لو، غلام محمد قادیانی کو نبی مانو۔ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، جس کو اس بات میں شک ہو گیا اس کا ایمان خارج ہو گیا۔ جب تجھے انہوں نے کہا کہ تو استخارہ کر تو تیرا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ تجھے شک ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ اس شک کی وجہ سے تو اسلام سے خارج ہو گیا، اور جب تو حالت کفر میں چلا گیا تو تجھے قادیانی نبی نظر آیا۔ تو وہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ بات مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھائی اور میں یہی سمجھتا رہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کو آخری نبی ماننا یہ دین کی بنیاد ہے، راس ہے۔ اس میں اگر شک ہو گیا تو پھر ایمان سے خارج ہو گیا۔ یوں یہ لوگ بڑے طریقوں سے واردات کرتے ہیں، یوں حملہ آور ہوتے ہیں مختلف انداز سے، اور ان کا سب سے بڑا حربہ ایک ہی علماء کے خلاف بھونکیں گے۔ جہاں آپ کو ملیں گے کہ امت کو علماء سے دور کر دیا، جب علماء سے کٹیں گے تو یہ کسی سے پوچھیں گے نہیں، خود تحقیق کریں گے اور ہمارا وار چلے گا، ہم انہیں قادیانی بنا لیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ان کے پیجز اور بہت سارے ان کے گروپس چل رہے ہیں جو ہر جگہ پہ دعوت دے رہے ہیں، تشکیک شک کی بات کریں گے۔ کافی عرصہ پہلے ایک ویسے بات دی ہوئی تھی جس میں کچھ اسلام میں شک کا پہلو تھا، تو میں نے اسے میسج کیا کمنٹس میں، میں نے کہا یہ قادیانیوں کی ساری سازش ہے،
تو وہ فوراً بھونکنے لگے جتنے اس میں تھے نا قادیانی۔ تو یہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، اور پھنسانے کا ایک ہی طریقہ، ہم کلمہ یہی پڑھتے ہیں، ہم نماز یہی پڑھتے ہیں، اذان یہی دیتے ہیں، قرآن یہی پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم آپ کی طرح کرتے ہیں، اور آپ کے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر کافروں والی کوئی بات نہیں۔ اسلام لانے کے لیے ہر حکم کا ماننا ضروری ہے، اسلام سے خارج ہونے کے لیے ایک حکم کا انکار کر دینا ہی کافی ہے، اسلام سے خارج ہو جائے۔ کوئی آدمی کہہ دے نماز ہے ہی نہیں، نماز کوئی حکم نہیں، کوئی نماز نہیں ہے، تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ ایسے ہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی شکل میں بھی کسی کو نبی مانے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور آج ساری چالیں اور ساری محنتیں اس بات کے اوپر لگ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ ایمان کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اعمال میں مسلمان کمزور ہیں، کسی کے عمل اچھے ہیں، کسی کے برے عمل والا بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا جنت میں چلا جائے، لیکن یہ ایمان بنیاد ہے، یہ چلا گیا تو جتنے بڑے عمل بھی ہوں بندہ خالی ہو جائے گا۔ اس ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی ساری محنت کرتے ہیں، اس لیے خود بھی کوشش کریں، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت کا تعارف کرائیں۔